إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. حضرات محترم، یہ سورۃ صاد کی آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 70 تک آپ کے سامنے پڑھی ہے. پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. ایک تو وہ لوگ جو انبیاء اور رسل ہیں اور جیسے بھی دنیا میں حالات ہوئے انہوں نے ہر حالت میں اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید پہ قائم رہے، اور بالآخر اس توحید کے سبب، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنے کے سبب اور حرام و حلال کی تمیز کرنے کے سبب اللہ نے جنتوں کا وارث انہیں بنایا. اور پھر دوسرے وہ لوگ جنہوں نے دونوں معاملات میں کوتاہی کی، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے رہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملاتے بھی رہے اور حرام و حلال کی تمیز بھی نہ کی. ان کا انجام بد کیا ہے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. چونکہ لوگ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو انبیاء کی ذات کے متعلق غلو کرتے ہیں کہ انبیاء اور رسول جو ہیں یہ مختار کل ہوتے ہیں، غیب کی ہر بات جانتے ہیں اور اللہ کے معاملات میں جیسے چاہے دخل دے سکتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے انبیاء کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہر دونوں لوگوں کی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے ان آیات میں اللہ رب العزت کچھ باتیں بتا رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب بھی لوگ انبیاء کے متعلق کوئی غلط تصورات بناتے ہیں اللہ نبی کی زبان سے ہی بتاتا ہے. مثلا آج آپ اپنے کانوں سے اکثر بات سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. مختار کل کا مطلب یعنی دنیا کی ہر چیز کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ رب العزت سورۃ اعراف کے اندر فرماتے ہیں قل اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کیا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر ہم یہ بھی بات سنتے ہیں کہ آپ غیب جانتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْخَيْرِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ہمیشہ بھلائی پاتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو خوشخبری دینے والا ڈرانے والا ہوں. لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ انبیاء اور رسول کی توہین کرتے ہیں جس طرح قریش مکہ نے کی. آج بھی دنیا کا کفر یہ بات کرتا ہے کہ انبیاء اور رسول کے متعلق کہنا کہ یہ شاعر تھے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے،
ساحر کا مطلب جادوگر ہے، شاعر کا مطلب شعر و اشعار کہنے والے، اور کاہن ہیں یعنی یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، یہ کل کی باتیں بتاتے ہیں تو اس لیے یہ کاہن ہیں۔ یہ ساری باتیں انتہائی غلیظ اور غلط ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں کہتے ہیں کل، اے نبی آپ کہیں انہیں انما انا منذر، میں تو تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، بتانے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بات کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، دوسری بات تمہارا انجام ایک ہونے والا ہے، جو اچھا کرو گے تو اچھا انجام ہوگا، برا کرو گے تو برا انجام ہوگا۔ انما انا منذر، میں تو صرف ڈرانے کے لیے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فما من الہ الا اللہ، میرا الہ صرف اللہ ہے۔ اور پھر 5 صفتیں اللہ کی بیان کی جو دنیا میں کسی میں نہیں ہو سکتی۔ پہلی صفت، میرا رب کون ہے؟ الواحد، وہ اکیلا ہے۔ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جاندار، اللہ کہتے ہیں میں ہر کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اب دیکھیے بعض لوگوں کے لیے یہ تعجب کا سبب ہوگی، یہ درخت آپ بوتے ہیں، ان میں جس طرح انسانوں میں مرد نر اور مادہ ہے، اسی طرح درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہے۔ پھل صرف مادہ دیتی ہے، نر صرف پھول لگاتا ہے اور اس کے پھولوں سے بور اٹھ کے مادہ پہ جاتا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت نے جوڑا جوڑا بنائی ہے۔ کسی کا اکیلا ہونا اس کے لیے دنیا میں تعجب کا سبب ہے، لیکن اللہ کا واحد ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی زبان سے کہیں انما انا منذر، میں ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ، میرا الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الواحد، اللہ اکیلا ہے، القہار، اور جو جس پہ چاہے اپنا قہر ڈال سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کی چند دن پہلے کی بات ہے، ترکی کے اندر سمندر کے کنارے پہ ایک واقعہ ہوا، اور دوسرا واقعہ ایک نائٹ کلب کے اندر ہوا جب یہ اس کی حکومت نہیں تھی۔ وہ کفار فوجیوں کے ساتھ مشق کرتے ہوئے بعد میں ایک شغل لگا رہے تھے، ناچ گانا سب کچھ تھا۔ ایک ترک جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں، حقیقتاً وہ ملحد ہوتے ہیں، ملحد بے دین دہریہ، اس نے نعوذ باللہ قرآن کو پکڑا، جس طرح فٹ بال کو ٹھوکر ماری جاتی ہے اس طرح ماری۔ اللہ غضبناک ہو گئے۔ جس جگہ میں وہ تھے اچانک وہ زمین پھٹی اور سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ شاید دیکھنے کے لیے اللہ نے کیمرے کی آنکھ کو رکھا تھا، یا چند لوگ، 1 یا 2 لوگ بچے ہوں گے، سب کے سب زمین کے اندر غرق ہوئے۔ اسی طرح ایک نائٹ کلب کے اندر دنیا کی ہر خباثت اس وقت ہو رہی ہے، ناچ اور گانا پورے عروج پہ تھا۔ اللہ نے اس کی زمین کو پھاڑا اور ایک دم اتنی دور تک چلے گئے کہ دیکھنے والے لیٹ کے دیکھتے تھے، اتنا خوف آتا تھا کہاں چلے گئے لوگ۔ تو القہار، اس کے قہر سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تو اس کے سجدوں کے اندر یہ کہتے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، رو رو کے اللہ کی منتیں کرتے، اے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ جائے پناہ کہیں بھی نہیں، لا احصی ثناء علیک، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا۔
یعنی مجھ میں یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ میں تیری شایان شان تیری تعریف کر سکوں. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو خود چاہتا ہے. میرے عزیز بھائی، اللہ رب العزت القہار، دوسری صفت یہ بیان کی، پہلی یہ الواحد، وہ اکیلا ہے. جس ایک اکیلے اللہ کو میں پوجتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں. القہار، اس کا قہر بڑا سخت ہے. اور تیسری صفت رب السماوات والارض وما بینہما، وہ زمین پر جو کچھ ہے، آسمان پر جو کچھ ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کا پالن ہار وہ ہے. دنیا میں کوئی بھی نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی کسی کا مالک ہے، نہ دنیا میں کوئی کسی کی مصیبت ڈال سکتا ہے. میرا رب وہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کا رب ہے. العزیز، میرا رب ایک صفت یہ ہے کہ وہ غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ ہر چیز پہ غالب ہے، وہ جو چاہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث قدسی، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، لوگوں تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ، جن انسان سارے مل جاؤ، اور سب کے سب ایک بدترین انسان کی طرح بن جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا. اگر تم سارے اچھے بن جاؤ تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو سکتی. وہ اپنی ذات میں یکتا اور قوت اور طاقت والا ہے، العزیز. پھر فرمایا اگر تم سارے مل جاؤ اور دنیا کے طاقتور ترین انسان کی طرح سارے ہو جاؤ، اور سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے اپنی ساری توانائیاں صرف کر لو، اللہ کو نقصان پہنچانا چاہو تو لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اس کے برعکس اگر تمہارا اللہ بگاڑنا چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے دو ملک جو اس وقت ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کے امام تصور کیے جاتے ہیں، طاقت اور قوت کے اندر سب سے زیادہ مضبوط سمجھے جاتے ہیں، ایک جاپان اور ایک امریکہ، اور اللہ کے عذابوں کا سب سے زیادہ نشانہ یہ دو ملک بنتے ہیں. اگر زلزلہ آتا ہے تو ان کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے اور ہر چیز برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اگر سیلاب آتا ہے تو اللہ سیلاب کے پانی کو اتنی بلندی سے لاتا ہے، ان کی 30 40 50 منزلہ عمارتیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح نالی کے کنارے پہ چیز پڑی ہوئی اس طرح بہا کے پانی لے جاتا ہے، اس طرح ساری کی ساری بلڈنگ جو ہے بہا کے لے جاتا ہے. اور اب کوئی بات دور نہیں، ہم یہ ساری چیزیں فیس بک پہ دیکھتے ہیں. ہمارے لیے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے لو جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا ہوگا. ہر چیز ملتی ہے. کہ دنیا اللہ رب العزت کتنا غالب ہے. کہا العزیز، وہ غالب ہے، لیکن ان ساری باتوں کے ہونے کے باوجود الغفار، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایک دن فجر کے لیے تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا، آپ جلدی سے اندر سے آئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور بہت مختصر، حالانکہ رسول اللہ سب سے لمبی نماز فجر کی پڑھاتے تھے. کم از کم آپ 40 آیات اور اس سے زائد جتنا بھی ہو سکے آپ پڑھتے تھے. آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کہا لوگوں معلوم ہے میں کیوں لیٹ ہوا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں صبح اٹھا، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو جو اللہ نے میرے مقدر میں تھا میں نے پڑھ لیا. پھر میں سجدے میں ہی نیند آنی شروع ہو گئی تو میں سو گیا. میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں.
اور اللہ رب العزت جو ہے مجھے پوچھتے ہیں یہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، ملأ الاعلی میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رب العالمین مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنا بابرکت ہاتھ میری کمر پہ رکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جس طرح اس کی جو ہے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایسے ہوئی تو میرے لیے سارا معاملہ کھل گیا۔ پھر اللہ مالک نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کفارات یعنی انسان کی خطاؤں کے کفارے کیا ہیں ان کے متعلق فرشتے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ مالک نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کفارہ کیا ہے انسان کے لیے، اس کے گناہ کیسے دھلتے ہیں، کیسے پاک ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا رب العالمین فرشتے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو شخص پیدل چل کے نمازوں کے لیے آتا ہے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے بیٹھ رہنا اپنی جگہ پہ یا نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا یہ انسان کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ناگوار حالات میں وضو کرتا ہے یعنی بہت سردی ہے پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا تو ایسے حالات میں وضو کرتا ہے تو یہ انسان کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا درجات کی بلندی کی بات کرتے ہیں کہ انسان کے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انسان کے درجات ایسے بلند ہوتے ہیں، فرشتے یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں یعنی تہجد، یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اور قرآن عزیز کے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے نبی یہ تہجد تمہارے لیے ہے تو نفل، لیکن جو پڑھے گا میں اسے مقام محمود عطا کروں گا۔ یعنی درجات کی بلندی کے لیے پہلا فرشتے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھی جائے جب لوگ سو رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا درجات کی بلندی کے لیے یہ ہے کہ انسان خیر خواہی کا سوچے۔ اللہ اکبر، تیسری چیز میرے ذہن سے نکل گئی، تین چیزیں اس کے متعلق فرمائی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب کے حضور یہ التجا کرنے لگا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا، وترک المنکرات اے اللہ سوال کرتا ہوں تجھ سے برائیوں کے چھوڑنے کا، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں مسکینوں سے محبت کا، اے اللہ اگر تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو میں اس قوم میں موجود ہوں تو اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ پھر کہتی ہیں میں نے اللہ سے کہا اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، میں ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے تو پیار کرتا ہے، وحب عمل یقربنا الیک، اور ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک۔ کہتے ہیں میں نے یہ دو دعائیں اپنے رب سے کی اور میرا رب الغفار وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے کہا قل، اے نبی کہو ہوا نبأ عظیم، یہ میں نے بہت بڑی خبر دی ہے تمہیں، اسے معمولی نہ جاننا،
نماز کے لیے آنا معمولی بات نہ تصور کرنا، نماز کے انتظار میں یا نماز کے بعد بیٹھے رہنا اپنی جگہ پہ اسے معمولی تصور نہ کرنا، ناگوار حالات میں وضو کرنا اسے معمولی نہ سمجھنا، رات کی تہجد کو معمولی نہ سمجھنا۔ قل هو نبأ عظیم، میں ایک بہت بڑی بات کی تمہیں خبر دے رہا، انتم عنہ معرضون، لیکن تم ہو کہ اعراض کر رہے ہو، بات کو مان نہیں رہے۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، جب یہ باتیں آتی ہیں یہ تو عام سی بات ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کہا انتم عنہ معرضون، لیکن تم ان چیزوں سے اعراض کر رہے ہو، جو باتیں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے بنائی ہے تم ان سے اعراض کر رہے ہو، العیاذ باللہ۔ اور پھر کہا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی یختصمون، میں نہیں جانتا کہ بلندی پہ فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ قرآن واضح ہے، یہ آیت نمبر ہے 69۔ ما کان لی من علم، مجھے کچھ بھی پتا نہیں، بالملأ الاعلی، آسمان کی بلندیوں پہ جو فرشتے آپس میں مشاورت کرتے ہیں، ملأ الاعلی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے اس کا۔ ان یوحی الی، میں جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں وہی بتاتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے، یہ اپنا وصف نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ آنے والے حالات کا بتاتے ہیں تو یہ وحی کے ذریعے، قیامت کے قریب کیا ہوگا جو رسول اللہ نے بتایا تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ تو یہ آیات بتاتی ہیں ان یوحی الی، میری طرف جو وحی آتی ہے، الا انما انا نذیر مبین، میں تو صرف تمہیں ظاہراً ڈرانے والا ہوں، جو اللہ کا پیغام آتا ہے تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ اب یہ باتیں عقیدے کی ہیں، اگر ہم ان باتوں پہ یقین کر لیں تو ہمارے دل میں اپنے رب کی عزت بڑھ جائے گی، اس کی قدر کرنے لگ جائیں گے۔ آج ہمیں اپنے رب کی قدر کا اسی لیے احساس نہیں کہ ہمیں سبق کی غلط دیا جاتا ہے کہ فلاں اٹھے گا تو وہ اللہ کے فرشتوں سے مردوں کی روحیں چھین لیتا ہے، فلاں اٹھتا ہے تو وہ فلاں جو چاہتا ہے اللہ سے کروا لیتا ہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقرب اللہ کا کوئی نہیں، اور جب آپ اللہ کے حضور سفارش کے لیے جائیں گے آپ نے خود فرمایا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے پڑ جاؤں گا، 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں رہوں گا، اللہ کی وہ تعریفات کروں گا جو آج مجھے نہیں پتا۔ اللہ میرے دل میں القاء کریں گے، 7 دن اور 7 راتیں گزرنے کے بعد اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے۔ لوگوں اللہ کی قدر کریں، اللہ مالک کی قدر کا سبق رسول اللہ دے رہے ہیں اور قرآن کے اندر دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی زبان سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ کل انہیں یہ خبر دے دیے، قل هو نبأ عظیم، میں تمہیں بہت بڑی بات کی خبر دے رہا ہوں۔ اللہ خبر ہم تک پہنچ گئی، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ اللہ مالک سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ رب العزت ہی کائنات کے ہر معاملے میں مصرف ہے، تصرف کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے توحید کے عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔